پوچھنا تو لازمی ہے. کل تک تو یہ ابھی جو کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو کہ بھئی آپ لوگ کس طرح چہرہ دکھائیں گے کہ مہنگائی اتنی تھی, تو اس میں اس وقت میں تو پیپلز پارٹی کی بھی پارٹنرشپ تھی یا نہیں اس میں حکومت میں؟ جی شکریہ نسیم صاحبہ. دیکھیے ہماری بالکل شراکت داری تھی حکومت میں. ہمارے پاس 10 وزارتیں تھیں, لیکن ایٹ دا ہیلم آف افیئرز وہ شہباز شریف صاحب ہو واز دا کیپٹن آف دا شپ. اور ظاہری بات ہے کہ تمام پالیسی ڈیسیشنز اور جو اہم وزارتیں ہیں جس میں فائنانس بھی ہے اور دیگر وزارتیں ہیں, واٹر اینڈ پاور ہے, یہ تمام وزارتیں جو تھیں یہ پی ایم ایل این کے پاس تھیں. اب بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بات آن گراؤنڈ ایک ریالٹی ہے کہ دا کیپٹن آف دا شپ اور اس کی پوری کابینہ سوئمز اور سنگز ٹوگیدر. لیکن بہت جگہ ایسا بھی ہوا کہ جہاں پر ہمیں لگا کہ وہ پالیسیز عوام کی مفاد کے خلاف جا رہی ہیں یا ان کو ریلیف نہیں دے رہی, تو ہم نے احتجاج بھی کیا, اور ہم یہی کر سکتے تھے کابینہ میں بیٹھ کے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ایک لانگ مارچ نکالی تھی نو کانفیڈنس موشن سے پہلے, اور وہ ایک مہنگائی مارچ تھی. ہمیں مہنگائی ختم کرنی تھی. جب ان ہاؤس چینج آیا تو شہباز شریف صاحب کو موقع دیا گیا یہ سمجھ کے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں گے, مہنگائی کے اندر کمی لائیں گے, بے روزگاری میں کمی لائیں گے, غربت میں کمی لائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا. جس طرح صدر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وی ور ڈس اپوائنٹڈ, ہم بھی ڈس اپوائنٹڈ تھے اور عوام بھی ڈس اپوائنٹ ہوئی ہے. اچھا, اب جب آگے الیکشنز کی بات ہے تو دیکھیے عوام کو کیا چاہیے. ان کو چاہیے سستی کھانے پینے کی اشیاء, ان کو چاہیے بہتر صحت کی سہولیات, اچھے اسکولز چاہیے, 2 وقت کی روٹی چاہیے, اور ایک اچھا ماحول چاہیے جس کے اندر سیکیورٹی ہو, جس کے اندر ان کو کسی قسم کا ڈر خوف نہ ہو کہ کہیں بم دھماکے ہو رہے ہیں یا کوئی روڈ کے اوپر مگنگ ہو رہی ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سیکیورٹی آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں تو آپ محفوظ ہیں. تو سو کوئکلی اب بات یہ ہے کہ دیکھیے اب اگر ہم نے آگے کی جانب جانا ہے تو ہمیں یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوں گی کہ اب اس وقت جو دیکھیے جو بھی باتیں ہیں ہم جلسے میں کریں یا ہم ٹی وی پہ کریں, تمام چیزیں اپنی طرح, لیکن ہمیں اس وقت لڑنا ہے غربت سے, بے روزگاری سے اور مہنگائی سے. ہماری کسی اور سے لڑائی نہیں ہے نسیم, لیکن اور ہم نون چاہتے سے ہیں تو کہ ہے ہم ایک لڑائی, نئی نہیں قسم کی سیاست کو جنم دیں. نون نہیں جی, ہماری نون سے لڑائی نہیں ہے. ہم نے ایک نئی سیاست کی بنیاد رکھی ہے. جب ہم نے پی ڈی ایم بنائی ہم نے تمام رنجشیں چھوڑ دیں, ہم اکٹھے بیٹھے, ہم نے پی ڈی ایم پھر ہمیں چھوڑنی پڑی مجبوراً, لیکن ہم کولیشن میں ساتھ بیٹھے. اچھا جی شرمیلا, آئی ووڈ لائک ٹو موو آن. مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی شکایتیں تو ہیں پی ایم ایل این سے, جلدی سے آئیڈینٹیفائی کر دیں, پھر ویل گو ٹو سینیٹر مصدق. نسیم صاحبہ, ایک نئی جورسپروڈنس لکھی جا رہی ہے نا اس ملک کے اندر. مجھے آپ بتا دیں کہ اس وقت الیکشن کا ماحول ہے, اس وقت انٹرم سیٹ اپ ہے. اگر ایک سزا یافتہ شخص کو ایک ایسا پروٹوکول دیا جا رہا ہے جو ایک سابق وزیر اعظم کو دیا جا رہا ہے, ہمیں خوشی ہے کہ میاں صاحب واپس آئے ہیں, ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ وہ سیاسی میدان میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکیں گے, لیکن اس وقت وہ سزا یافتہ ملزم ہیں. ان کی اپیلیں ابھی بحال ہوئی ہیں, ابسنچیا کے اندر اپیلیں بحال ہو گئی تھیں, یہ بھی ایک نئی بات ہے. اسٹیٹ لاؤنج کے اندر ان کے بایو میٹرکس ہوتے ہیں, گورنر ہاؤس میں ان کے اجلاس ہوتے ہیں. وی نیڈ ٹو موو آن. یہ آپ کی یہ متعدد مرتبہ شکایتیں یہ بھی ہم لے کے چلتے ہیں سینیٹر مصدق کے پاس, لیکن آپ کہہ رہی ہیں جو آپ کی بڑی شکایت ہے وہ کہہ رہے ہیں نئی جورسپروڈنس لکھی جا رہی ہے, ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. ایم آئی کریکٹ؟ یہ ٹریٹمنٹ گیلانی صاحب کو بھی دے دیں, شاہد خاقان عباسی کو بھی دے دیں. ٹھیک. اچھا جی مصدق, اوور ٹو یو ناؤ. دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جو پچھلی 16 مہینے کی حکومت تھی اس میں شرمیلا صاحبہ نے خود بھی فرمایا کہ ان کے بہت سے وزیر تھے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو فورن منسٹری ان کے پاس تھی, کامرس کی منسٹری ان کے پاس تھی, انڈسٹریز کی منسٹری ان کے پاس تھی, ہیلتھ کی منسٹری ان کے پاس تھی. آئی کین گو آن. کلائمیٹ بٹ وہ کہہ رہی ہیں کہ کابینہ میں وہ ناراض ہوتے تھے. نہیں ایسا, میں تو کابینہ میں بیٹھا ہوا تھا,
میں تو سمجھتا ہوں جو بڑے سخت فیصلے کے مواقع آئے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی نے بڑی بھرپور سپورٹ کی ہے. IMF کے پروگرام ہے جی ہر لحاظ سے قیمتیں اور بڑھانے میں سمجھتا ہوں ہر ڈیسیجن جو ہوا ہے اس میں بہت مشکل فیصلے تھے اور پی ٹی آئی کی شرکت کے بغیر اور ان کی سپورٹ پیپلز پارٹی کی شرکت کے بغیر یہ فیصلے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ 16 مہینے کی بڑی مثالی وہ تھی الحاقی حکومت جس نے بڑے مشکل فیصلے کر کے آگے بڑھایا. اور کرٹیسزم آپ کر سکتے ہیں تو میں کرٹیسزم کرنے کے بعد بجائے کہوں گا کہ مخدوم مرتضیٰ دا ینگ مین جو انڈسٹریز کی وزارت چلا رہے تھے, میں تو سمجھتا ہوں بڑا انہوں نے بہترین, مجھے بڑا مزہ آیا ان سے مل کے بھی, ان کے ساتھ کام کر کے بھی. تو پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ اگر آپ نے چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کرتے تھے, میں تو وہاں پہ موجود تھا, مگر ذرا ایک سیکنڈ جی, مگر اگر کریں بھی اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ واقعی حتمی طور پہ سمجھتے ہیں کہ حکومت صحیح نہیں کر رہی تو چھوڑ سکتے ہیں حکومت کو, مگر ایسا تو نہیں ہوا, ہم سب نے مل کے کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جورسپروڈنس والی بات اچھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو کرٹیسزم آ رہا ہے جس کو لنک کیا جاتا ہے لیول پلینگ فیلڈ اور سلیکٹڈ, جی سلیکٹڈ سے کر لیں, وہ کہتے ہیں نئے لاڈ لیں, جیسے آپ کہنا چاہیں, جیسے جو بھی پیپلز پارٹی کہنا چاہے. بنیادی طور پہ جی پچھلے 24 سال میں میاں نواز شریف صاحب تقریباً 4 سال حکومت میں رہے. 2002 کے الیکشن میں باہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ کی فکر نہیں ہوئی, 2008 میں باہر کسی کو فکر نہیں ہوئی, 2018 میں باہر کسی کو فکر نہیں ہوئی, 2013 میں حکومت دی, 17 میں پھر باہر, نہ صرف باہر بلکہ ڈسکوالیفائڈ. کس بات پہ؟ کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے نہیں. جی میں آپ کوئی مقدمہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جی. بنیادی طور پہ اس وقت جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ خراب ہو گیا کیونکہ میاں نواز شریف واپس آ گئے. یعنی میاں نواز شریف کے 2 مسکن ہونے چاہیے, یا جیل اور یا جلا وطنی, کیونکہ اگر میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں تو لیول پلینگ فیلڈ خراب ہو جاتا ہے. نہیں وہ تو اسپیسیفک بات جی, میں نے بھی بڑی اسپیسیفک بات کی. میں نے آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ جس دن وہ لینڈ کیے ہیں, جو ان کی حفاظتی ضمانت ہوئی ہے, اگلے دن ان کے کیسز جو ہیں ان کا وہ شروع ہو گیا تمام معاملہ. تو اس وجہ سے یہ جو اس وقت گلہ کیا جا رہا ہے, بہانہ بنایا جا رہا ہے, وہ اصل بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں آ گئے. ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو میاں نواز شریف صاحب کے آنے کی بڑی خوشی ہے, ساتھ میں کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف آ کیوں گئے اور ان کو جیل میں کیوں نہیں ڈالا. بھائی ان کو جیل میں ہونا چاہیے ورنہ ان کو جلا وطن ہونا چاہیے. جی میں کہہ رہا ہوں, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں یا انہوں نے کہا ہے. جی جب کوئی شخص یہ کہتا ہے, میں نے آپ کو پورا جو تمام حوالے دیے وہ اسی لیے دیے کہ یہ واضح ہو جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ کب ہوتا ہے جب وہ نہیں ہوتے ہیں, اور کب خراب ہوتا ہے جب وہ واپس آ جائے. چلیں جی لیٹس گو ٹو شعیب. دوسری آخری بات, آخری کوئکلی بیکاز آئی وانٹ ٹو گو ٹو شعیب صاحب تو احتجاج کر سکتے ہیں. ان کے بہت سے لوگ جو 9 مئی میں ملوث تھے ان کو پکڑا ہوا ہے, کسی کی بیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, یہ تو ان کا تو احتجاج مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نہیں سب کو آپ ان کا جو سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے مئی 9 سے ہی اس کو نتھی کر رہے ہیں. جی میں نتھی کر رہا ہوں. اچھا. لیکن پیپلز پارٹی کو کس نے روکا جلسہ کرنے سے؟ پیپلز پارٹی کو کس نے روکا ریلی نکالنے سے؟ یہ جتنے آپ نے کلپس چلائیں یہ تو سب جلسے ریلی کے ہیں. کسی نے پیپلز پارٹی کو کس نے روکا ٹی وی پہ آنے سے, پوسٹر لگانے سے؟ الیکشن کی جو تمام کیمپین ہو رہی ہے, ہو یہ رہا ہے کہ جس دن سے وہ باپ پارٹی نے خط لکھا ہے اس دن سے لیول پلینگ فیلڈ خراب ہو گیا. جب تک باپ پارٹی نے خط نہیں لکھا تھا اس سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ. ناظرین کو بتا دیں خط میں کیا تھا. جی انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بڑی خواہش تھی, دلی خواہش تھی, اور ہم ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کریں, لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اب کام نہیں کرنا چاہتے. اور جس دن سے وہ انہوں نے خط لکھا ہے اس دن سے ایک خط آئے اور آپ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ. اچھا جی